پردہ اسلام کا ایک پارٹ ہے، اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، عورت کی عزت و آبرو کا محافظ ہے، فطری حیا کا تقاضا ہے پردہ کیا جائے، چھوٹے بڑے گناہوں سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے یہ پردہ، شیطان اور اس کے اعلی کاروں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے یہ پردہ، عورت کو فاسقوں کی فاجروں کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ پردہ، ایک اسلامی مسلمان عورت کو سنگھیوں کی، دنگائیوں کی، گنڈوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ پردہ، انسان نما بھیڑیوں کی تیز نظروں سے بچاتا ہے یہ پردہ، پردہ سماج و معاشرے میں امن کا ذریعہ ہے، پردہ انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، سیف رکھتا ہے، پردہ ہمارا حق ہے، حجاب ہمارا حق ہے، اس حق کو چھیننا نہیں چاہیے، کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پردہ اور حجاب یہ اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، مسلمانوں کی ایک شناخت اور علامت ہے۔ شریعت نے پردے کا حکم دے کر احسان کیا ہے۔ اللہ نے پردے اور حجاب کا حکم قرآن کے اندر نازل کیا ہے، احادیث کے اندر بے شمار حدیثیں آپ کو اس حوالے سے مل جائیں گی۔ قرآن میں دیکھیں آپ سورہ احزاب سورہ 33 آیت 53 اور 59، اسی طریقے سے سورہ نور آیت 31 اور 29، اس کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے۔ اور صرف یہ اسلام ہی کا اٹوٹ حصہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم پائے جاتے ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر کے سارے دھرموں میں پردہ اور حجاب پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، کتابوں کو پڑھیں، آپ رگ وید دیکھیں، آپ نیٹ پر جائیں، رگ وید لکھیں، آپ رگ وید 8 جلد نمبر 8 منتر 19 آپ ڈالیں، آپ کو پہلی فرصت میں نظر آئے گا کہ اس کے اندر پردے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ یعنی ہندو عورتوں کو بھی باقاعدہ حکم دیا ہے کہ وہ بھی پردہ کریں۔ اب پردہ کرنے کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں، وہ شکل کسی بھی طرح سے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ہندو عورتوں میں آج بھی گھونگھٹ کا رواج ہے، ان کو کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے، وہ اجنبی لوگوں سے پردہ کرتے ہیں۔ ان کے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات پائی جاتی ہے۔ اور اسلام تو ایک صاف ستھرا دین ہے، اسلام کے اندر تو ایک نہایت ہی روشن باب، نہایت ہی زبردست اس حوالے سے تعلیم دی گئی۔ بدقسمتی سے ایک دو روز قبل ایک ٹیلی ویژن پر کچھ مسلمان بیٹھے تھے جو کہہ رہے تھے کہ قرآن میں کہاں ہے پردے کی آیت، قرآن میں پردے کی آیت ہے نہیں، حجاب کی آیت ہے نہیں قرآن میں۔ اور پھر ان کے ساتھ غیر مسلم لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی واہ واہ کرتے ہیں کہ دیکھیں، آپ ہی کے دھرم کا ماننے والا ایک مسلمان آدمی کہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات قرآن کے اندر ہے نہیں۔ تو میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ دراصل اسلام کو جانتے ہی نہیں، وہ شاید ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے یا ان کا نام مسلمانوں کے جیسا ہو گیا۔ اب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہے وہ۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو قرآن کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے، احادیث کا انکار نہیں کرتے۔ اگر وہ پردے کا انکار کر رہے ہیں، گویا وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ لوگ دھوکے میں نہ رہیں، کہ مسلمانوں کے جیسا ان کا نام ہے، حسین ہے، علی ہے، فلاں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ مسلمان ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام پر چلے، اسلامی زندگی گزارے، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ وگرنہ آپ ہماری اسلام کی تاریخ پڑھیں، دیکھیں، ہر زمانے میں، نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ہر جگہ منافقین ہوتے تھے۔ ان کا نام کیسا ہوتا تھا؟ بالکل مسلمانوں کے جیسا ہوتا تھا، نبی کے ساتھ رہتے تھے، نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہر مجلس اور ہر میٹنگ میں وہ شریک ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب کبھی اس طرح کا مسئلہ آتا تھا اسلام، مسلمان اور کفر کا، تو وہ کفر کا ساتھ دیتے تھے، شرک کا ساتھ دیتے تھے۔ حالانکہ ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہوتا تھا، لیکن وہ نبی کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اسلام کا ساتھ نہیں دیتے تھے، لیکن مسلمانوں کی صفوں میں رہتے تھے وہ۔ تو یہ تو ہماری تاریخ ہے۔ تو آج بھی مسلمانوں کی صفوں میں بہت سارے لوگ مسلمان بن کر کے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن مسلمان بن کر کے مسلمانوں کی صفوں میں ہر قدم پر مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہر جگہ جب اسلام اور مسلمان کا نام آتا ہے تو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ حقیقت میں اسلام کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ کیونکہ منافقوں کی جو تاریخ رہی ہے، ہمیشہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے مد مقابل کفر اور شرک کا ساتھ انہوں نے دیا ہے۔ کافروں کے ساتھ رہتے تھے، مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے، جو اسلام کو نہیں مانتے ان کا ساتھ دیتے تھے۔ تو آج جو لوگ پردے کی مخالفت کرتے ہیں، یا جب بھی اسلام کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے، وہ اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دھرموں کی وکالت کرتے ہیں، اور دوسرے دھرموں کو اسلام پر فوقیت دیتے ہیں۔
اسلام کو نیچا دکھاتے ہیں، دوسرے دھرموں کا ساتھ دیتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر کے، تو یہی تو منافق، انہی کو تو منافق کہا گیا ہے اسلام میں۔ اب دیکھیں نا، پردے کی بات آئی، بہت سارے مسلمان ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں بتائیے کہاں آئے تھے قرآن میں، کہاں آئے تھے؟ تو پلیز برائے مہربانی ایسے لوگوں کو مسلمان حقیقی معنوں میں نہ سمجھا جائے اور دھوکہ نہ کھایا جائے۔ اگر آپ کو اسلام کی تعلیمات لینی ہے، اگر آپ کو جانکاری چاہیے، تو آپ کسی پڑھے لکھے انسان کو بلائیے جو اسلام اور سنت اور قرآن اور احادیث کی باریکیوں کو سمجھنے والا ہو۔ ایسے لوگوں کو بلائیے آپ۔ ایسے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، بس ان کے والدین نے ان کا نام اسلامی رکھ دیا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے لگے، حالانکہ وہ مسلمان حقیقت میں ہے نہیں، صرف ان کا نام مسلمانوں کے جیسا ہے بس۔ میرے بھائیو، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پردہ اسلام کا ایک پارٹ ہے، اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، عورت کی عزت و آبرو کا محافظ ہے، فطری حیا کا تقاضا ہے پردہ کیا جائے، چھوٹے بڑے گناہوں سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے یہ پردہ، شیطان اور اس کے اعلی کاروں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے یہ پردہ، عورت کو فاسقوں کی، فاجروں کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ پردہ، ایک اسلامی مسلمان عورت کو سنگھیوں کی، دنگائیوں کی، گنڈوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ پردہ، انسان نما بھیڑیوں کی تیز نظروں سے بچاتا ہے یہ پردہ، پردہ سماج و معاشرے میں امن کا ذریعہ ہے، پردہ انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، سیف رکھتا ہے، پردہ ہمارا حق ہے، حجاب ہمارا حق ہے، اس حق کو چھیننا نہیں چاہیے، کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔ ابھی دیکھیں کرناٹک میں جو ایک طالبہ مسکان نامی پردے کے ساتھ کالج میں انٹری کرتی ہے اور کس بہادری کا مظاہرہ کرتی ہے، پوری دنیا میں اس کا نام ہو گیا ہے، پوری دنیا میں اس کا نام ہو گیا ہے۔ اس کی ہمت اور اس کی بہادری کو سلام ہم کرتے ہیں، اس کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ کیسی جرأت تھی اس کے اندر، کیسی ہمت تھی، اکیلی ایک عورت، اکیلی ایک بچی 18-20 سال کی 50 گنڈوں کا مقابلہ کرتی ہے، اور صرف مقابلہ نہیں کرتی ہے بلکہ ڈٹ کر کے اپنے اسلام کا پرچار بھی کرتی ہے۔ بہادری کی ایک انوکھی مثال ہے، دنیا کے اندر اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، اور پھر اللہ نے دیکھیں کس طرح سے اس کا صلہ دیا، کس طرح سے اس کا بدلہ دیا، پوری دنیا میں شہرت کا مقام اس بچی نے حاصل کر لیا، اپنے اسلام کی پہچان کو بچانے کے لیے مقابلہ کی ہے، اسلام کی علامت کو بچانے کے لیے وہ مقابلہ کی ہے۔ افسوس ہے ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، لیکن سر اور گلا، گریبان، گردن، یہاں تک کہ سینے کے بعض حصے کھول کر کے لوگوں کے سامنے باتیں کرتی ہیں، ڈیبیٹ کرتی ہیں، وہ مسلمان ہیں، نعوذ باللہ۔ ان سب کو اس بچی سے سبق لینا چاہیے، یہ ایک چھوٹی سی بچی، اور تم لوگ دولت اور شہرت کی لالچ میں اپنے ایمان کا، اسلام کا سودا کر لیتی ہو، تو پردہ یہ ہمارا حق، ہمارے اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے حق کے لیے مقابلہ کریں، ڈٹ جائیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں ہم سے کیوں الجھا جاتا ہے بھائی، ہم اگر پردہ کرتے ہیں ہم سے کیوں الجھا جاتا ہے؟ آپ سے تو ہم نہیں الجھ رہے، شرارت آپ کیوں کرتے ہیں ہم سے؟ ہم آپ سے شرارت تو نہیں کرتے ہیں۔ آپ کون سا کپڑا پہن کر کے آتے، آپ ماتھے میں ٹیکا لگا کر کے آتے، عورتیں سندور اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کر کے آتے، تلک اور کیا کیا استعمال کر کے آتے، ہم نے کبھی ٹوکا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی مسلمان اس کے لیے جھگڑا کر رہا ہو، کوئی مسلمان اس کے لیے لڑائی کر رہا ہو؟ پوری تاریخ کے اندر کوئی مائی کا لال بتا دے کبھی کسی مسلمان نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہو، کبھی کسی مسلمان کو اس حوالے سے کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ آپ تلک لگائیں، آپ ٹیکا لگائیں، آپ بھگوا کپڑا پہنیں، اور آپ اعلان کریں کہ ہم پوری دنیا میں بھگوا کپڑا پہن کر کے گھومتے ہیں، ٹیکا لگا کر کے گھومتے ہیں، ہم کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور تھوڑا سا حجاب کرنے پر آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ کیسی سوچ ہے آپ، کیسی ذہنیت ہے آپ کی؟ اس گندگی کو اپنے آپ سے ختم کیجئے، ایک اچھا ماحول بنائیے، لوگوں کو پڑھنے دیجئے۔ آپ کا نعرہ ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، پڑھنے بھی نہیں دیتے بچاتے بھی نہیں، پڑھنے بھی نہیں دیتے بچاتے بھی نہیں بیٹیوں کو گنڈوں سے۔ ابھی دیکھیں وہ 40-50 لوگ اگر ایک بیک حملہ کر دیتے اس بیٹی پر، کیا ہوتا؟ یعنی آپ پڑھائی کے لیے بھی روک رہے ہیں، گنڈوں سے بھی نہیں بچا پا رہے ہیں۔ ایسا مت کیجئے، ایسا مت کیجئے، پڑھنے دیجئے، سب کا یہ حق ہے۔